یہ باب ہے باب رزق الولاہ و ہدایاہم، قاضیوں کے وظائف اور تحفے تحائف کا بیان ہے۔ قاضیوں کے وظائف یعنی ان کی تنخواہ، حکومت وقت کے عہدیداروں کو بیت المال سے ان کے اہل و عیال کی گزران کے مطابق تنخواہ اور وظیفہ دیا جائے گا۔ چونکہ حاکم اور قاضی اور حکومت کی دیگر جو افسر لوگ عوام الناس کے اجیر اور ملازم ہوتے ہیں اور عوام کے کاموں کے لیے اپنے اوقات وقف کی ہوئی ہوتے ہیں، تو عوام الناس کا جو مال بیت المال اور سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے، اس مال سے ان قاضیوں کو بقدر کفاف تنخواہ دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ قاضیوں کو جو تحفے تحائف ہیں، تو اس کے متعلق یہ بات ہے کہ قاضی اپنے مقرر وظیفے کے علاوہ کسی کا کوئی تحفہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قاضی اپنے رشتہ داروں سے ہدیہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، قاضی اپنے ان دوستوں سے ہدیہ لے سکتا ہے جو منصب قضا پر آنے سے قبل ان کو دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی ان لوگوں کے کھانے کی دعوت قبول کر سکتا ہے جو ان کے رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں اور پہلے سے عادت جاری ہو۔ اور دعوت طعام میں یہ ضابطہ ہے کہ دعوت کرنے والے کا اگر یہ خیال ہو کہ اگر قاضی نہیں آتا ہے تو دعوت نہیں کریں گے، تو ایسی دعوت میں پھر قاضی کو جانا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس شخص نے عام دعوت کی ہے، چاہے قاضی آئے یا نہ آئے، تو ایسی دعوت میں جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت خاصہ نہ ہو، دعوت عامہ ہو۔ اسی طرح قاضی ایسے آدمی کی دعوت خود بھی نہیں کر سکتا جو عدالت میں کسی مقدمہ میں پیش ہو رہا ہو، الا یہ کہ دونوں خصمین کو دعوت میں بلائے۔ اسی طرح قاضی جو ہے خصمین کے درمیان باتوں میں بٹانے میں اور لے جانے میں بھی مساوات قائم کرے گا۔ بہرحال سرکاری حکمرانوں کو احتیاط کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ قومی دولت میں خیانت کرنے سے توبہ کرنا بھی آسان نہیں۔ کس کس کا حق کہاں کہاں مارا تھا، یہ حساب بہت مشکل ہے۔ اب اس متعلق حدیث پڑھتے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطیکم ولا امنعکم انا قاسم ازع حیث امرت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو تمہیں عطا کرتا ہوں اور نہ تمہیں محروم رکھتا ہوں، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں کہ جس جگہ مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے میں وہاں رکھ دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنے اختیار سے کسی کو کچھ دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ مال کی تقسیم کے بارے میں جو کچھ میں کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں دیتا ہوں، اور جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں نہیں دیتا ہوں۔ میں تو صرف بانٹنے اور تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وعن خولة الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا يتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامت۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ خدا کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، غنیمت اور بیت المال کے مال میں امام حکمران کی اجازت کے بغیر تصرف کرتے ہیں اور اپنے حق اور اپنی محنت سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے سزاوار ہوں گے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما استخلف ابو بکر قال لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤنة اہلی وشغلت بامر المسلمین فسيأكل آل ابی بکر من هذا المال ويحترف للمسلمین فیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا،
کہ میری قوم کے لوگ یعنی مسلمان جانتے ہیں کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کی امور میں مشغول ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ سے ابو بکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مسلمانوں کی ضروریات اور دیگر مصارف میں اس کو خرچ کرنے کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کریں گے، تو وقت کا خلیفہ بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ریشم اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلہ کی تجارت کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت جو تھی وہ کھجور اور گندم کی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تجارت عطریات میں تھی، عطر وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ تو باہر کے جب وقت کا خلیفہ بیت المال سے اپنے ضرورت کے مطابق خرچ لے سکتا ہے۔ الفصل الثانی عن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، رواہ ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مامور کیا اور اس کو رزق دیا، یعنی اس کام کی اجرت اور تنخواہ مقرر کر دی، اس کے بعد اگر وہ اپنی تنخواہ سے زائد کچھ وصول کرے گا تو یہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ وعن عمر قال عملت على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعملنی، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے عامل بنایا گیا اور اس کی اجرت تنخواہ مجھ کو دی گئی۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اثری فرددت فقال اتدری لما بعثت الیک لا تصیبن شیئا بغیر اذن فانه غلول ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت لہذا دعوتک فامض لعملک، رواہ الترمذی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل بنا کر یمن بھیجا۔ جب میں یمن جانے کے لیے روانہ ہوا اور کچھ دیر چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلانے کے لیے ایک شخص کو میرے پیچھے بھیجا۔ میں لوٹ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بلانے کے لیے آدمی کیوں بھیجا تھا؟ میں نے یہ آگاہی دینے کے لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم اپنی مدت ملازمت کے دوران میری اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہے۔ یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ تو یہ معاذ رضی اللہ عنہ کو ہدایات ہے جو ساری امت کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ وعن المستورد بن الشداد قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فلیکتسب خادما فإن لم يكن له مسکن فلیکتسب مسکنا وفی روایت من اتخذ غیر ذلك فهو غال، رواہ ابو داود۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو ہم نے عامل کسی جگہ کا حاکم بنایا، اگر اس کی بیوی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک شادی کر لے، اگر اس کے پاس کوئی خادم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک خادم خرید لے، اور اگر اس کا کوئی گھر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک گھر بنا لے یا خرید لے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ اور کچھ لے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اپنے زیر تصرف بیت المال سے بیوی کے مہر، نان نفقہ کی مقدار بقدر کفاف بغیر اسراف روپیہ لے سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس حاکم کی تنخواہ بیت المال سے مقرر نہ ہو۔ اگر ان کی تنخواہ مقرر ہو تو پھر یہ ضروریات اسی سے پوری کی جائیں گی۔ اسی طرح وہ حاکم اپنی رہائشی ضروریات کے مطابق ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام، اور اگر غلاموں کا دور نہ ہو تو ان کی قیمت کی مقدار بیت المال سے لے سکتا ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ لے گا تو حرام ہوگا، کیونکہ ضروریات تو ایک لمبا سلسلہ ہے، اس لیے
ضابطہ کے تحت تنخواہ مقرر کرنا آج کل کے دور کے مطابق زیادہ بہتر ہے۔ تو مدارس کے جو محتممات حضرات کے لیے بھی طے شدہ تنخواہ باعث عافیت ہے۔ وعن عدي بن عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما ذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى رواہ مسلم ابو داود واللفظ له۔ حضرت عدی ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم میں سے جو شخص ہماری طرف سے کسی کام کا عامل بنایا جائے، یعنی جس کو ہم کسی خدمت مثلا زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے پر مامور کریں اور وہ اپنے اس کام کے حاصل آمدنی میں سے سوائے سوئی کے برابر یا اس سے زائد ہم سے چھپائے، یعنی وہ جو کچھ وصول کرے اس میں سے ہماری اجازت اور ہمارے علم کے بغیر توڑ یا بہت لے لے تو وہ خیانت کرنے والا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ تو یہ سن کر ایک انصاری کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے وصول تحصیل کا جو کام میرے سپرد کیا ہے اور وہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے جو آپ کو اس طرح فرماتی ہوئی سنا ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کلام کے سلسلے میں جو وعید بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ سے یعنی میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ کام لغزش سے تو خالی نہیں ہے۔ اگر میں کسی لغزش میں مبتلا ہو گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جس شخص کو عامل مقرر کرے اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ وصول کرے، وہ توڑا ہو یا زیادہ ہو، سب ہمارے پاس لے کر آئے اور اس میں سے اس کو جس قدر دیا جائے وہ اس کو لے لے اور جو نہ دیا جائے اس سے باز رہیں۔ اب اس واضح ہدایات اور تنبیہ کے بعد جو شخص اس کام کو انجام دے سکے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے، اور جو شخص ان شرائط کے ساتھ اس کے انجام دہی میں اپنے کو معذور سمجھے وہ اس کی ذمہ داری کو قبول نہ کرے۔ تو بیت المال میں خیانت سے بچو، یہ اس حدیث میں بیان کیا۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی رواہ ابو داود و ابن ماجہ ورواہ الترمذی وعنہ وعن ابی ہریرہ ورواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن الثوبانی وزاد والرائش یعنی الذی یمشی بینہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داود ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، ترمذی نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائش یعنی وہ شخص جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان واسطہ اور ذریعہ بنے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے کو راشی کہتے ہیں اور اردو والے عوام راشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں۔ یہ عوام کی غلطی ہے، کیونکہ رشوت لینے والے کو عربی میں مرتشی کہتے ہیں اور دینے والے کو راشی کہتے ہیں۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی حاکم کو ابطال حق اور احقاق کے باطل کے لیے دیا جائے، جس سے دوسروں کا حق مارا جائے، یعنی صاحب حق کا حق مارا جائے اور رشوت کے زور سے وہ کسی اور کو دیا جائے۔ اگر رشوت اپنے حق کی وصول اور اس بات کے لیے دیا جائے یا دفع ظلم کے لیے دیا جائے تو یہ در حقیقت ایک تاوان ہے، اس کے جواز میں کلام نہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ سے ظلم دفع کرنا ہے۔ کیف اس حدیث میں رشوت لینے والے دینے والے پر نبی علیہ السلام کی لعنت کا بیان ہوا۔
وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجمع علیک صلاحک وثيابك ثم أتي قال فأتيته وهو يتوزأ فقال يا عمر إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك زعبة من المال فقلت يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله قال نعم بالمال الصالح للرجل الصالح۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے ذریعے میرے پاس یہ کہلا بھیجا کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لو، یعنی سفر کی تیاری کرو اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سفر کی تیاری کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام اس وقت وضو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ عمر، میں نے تمہارے پاس آدمی بیچ کر تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں ایک طرف یعنی کسی جگہ کا حاکم یا عامل بنا کر بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے اور میں بھی تمہیں کچھ مال دوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ہجرت کرنا یعنی میرا ایمان قبول کرنا اور اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے پاس آ جانا یہ مال کی خاطر نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان قبول کرنا خالصتاً یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میری ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکبخت آدمی کے لیے اچھا مال اچھی چیز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے اور ان کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نیک مرد کے لیے اچھا مال اچھی چیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں یا تجھے عامل بنا کر ایک جانب روانہ کر رہا ہوں، اللہ تجھے سالم بھی رکھے گا اور تجھے مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بعض نے کہا کہ سن 8 میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو عمان کا گورنر مقرر فرمایا تھا، شاید اس حدیث میں اسی تقرر کا قصہ ہو۔ بہرکیف اس حدیث میں حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال اچھی چیز ہے، یہ بیان کیا گیا۔ الفصل الثالث عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من ابواب الربا، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بادشاہ اور حاکم سے کسی شخص مثلا زید کی سفارش کرے اور وہ زید اس سفارش کرنے والے کے پاس سفارش کے عوض کوئی چیز بطور تحفہ اور ہدیہ بھیجے اور وہ سفارش کرنے والا اس تحفے کو قبول کرے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہوا۔ تو اس حدیث میں سفارش کی جو صورت بیان کی گئی ہے، اس کے معاوضہ میں جو کچھ لیا جائے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، مگر اس کو رشوت کے بجائے سود کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ ایسا نفع ہے جو سفارش کرنے والے کو بلا معاوضہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور سود کی تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ضمن میں اس طرح کی ہے، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فَضْلٌ خال من عوض شرط لأحد العاقدین۔ سود اس اضافی نفع کا نام ہے جو مالی معاوضہ کے بغیر معاملہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کو ملا ہو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ مدارس دینیہ کے سفیر حضرات جب بعض نامور علماء سے سفارش لکھواتے ہیں یا ان کی تصدیق حاصل کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ان حضرات کا کچھ اکرام کرتے ہیں، یہ اسی رشوت اور سود کی زمرے میں آتے ہیں۔ علماء اکرام کو بیدار مغز اور چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ باطنی احوال کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو سفارش کرنے والا کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ تو اس حدیث میں اس باب میں جو ہے تقریباً یہ 11 حدیثیں جو ہے بیان ہوئیں، جس میں وظائف اور تحفے تحائف وغیرہ کا مکمل بیان ہوا۔